السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے کچھ تو کہیے. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. پروڈیوسر نخبت ملک ہیں اور ہمارے آج کے مہمان کون ہیں ان کے بارے میں ایک جھلک. دنیا کے ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن سے اگر آپ اتفاق شروع کر دیں تو شاید آپ ان کے اتنے محبوب نہ بن سکیں. وہ دنیا کے وہ واحد استاد ہیں جو اپنے ساتھ اتفاق کرنے والوں سے بہت خوش نہیں ہوتے. وہ علم کو علم کے طریقے پر نہ صرف یہ کہ طالب علموں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں بلکہ ایک سنجیدہ علمی رویہ ہے جو لوگوں میں منتقل کرتے ہیں. تو ہم نے ان سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے ان سے اختلاف کرنا سیکھا ہے، ان کی بات سے اختلاف کرنا سیکھا ہے. ہم جن چیزوں میں ان سے متفق ہیں تو اس کے پیچھے بھی اختلاف کی ایک لمبی روایت ہے. اگر ان کی بات آپ قبول کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے. ان کی بات کو آپ نے اس کے حقائق کے ساتھ اپریشیٹ کرنا ہے. اور جب کوئی شخص ان کو یہ کہے کہ آپ نے جو بات بیان کی ہے اس میں یہ کمی ہے، یہ جھول ہے، یہ کمزوری ہے، تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. یہاں تک کہ ہم نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ غانی صاحب اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ نے ربع صدی کی محنت سے 25 سال کی محنت سے دین کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے اور آپ کا فہم ہے اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ غلط ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کرنا کیا ہے، میں اس کتاب کو اٹھا کے الماری میں رکھ دوں گا اور نئی کتاب لکھنا شروع کروں گا. تو سامعین، ان کا تعارف تو میں آپ سے بعد میں کرواؤں گی جنہوں نے یہ بات کہی. مہمان ہمارے غامدی صاحب ہیں اور اس وقت ملیشیا سے ہمارے ساتھ ہیں، کوالالمپور سے. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. بہت میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. آج آپ سفر بھی کر رہے تھے اور کچھ آپ کو اتنا خبر بھی نہیں مل سکی تھی کہ آپ کے بہاف پہ ہم سے وعدہ کر لیا گیا، لیکن آپ پھر بھی پروگرام میں شامل ہوئے. اور بہت ہی مجھے پتا ہے کہ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اور بڑے کئی سوالات میرے پاس آ بھی چکے ہیں. لیکن غامدی صاحب، میں آج آپ سے بہت ساری عالمانہ گفتگو ہوتی ہے لوگوں کی، اور ظاہر ہے کہ جب ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ سوالات ضرور مذہب سے متعلق اور کئی مسائل پر آپ سے پوچھیں گے لوگ. لیکن میری خواہش تھی کہ ہم ان غامدی صاحب سے بات کریں جو کہ عام طور سے ہمارے سامنے نہیں آتے. اور آپ کی بلکہ شاعری جب میں نے دیکھی تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو مجھے ملی، جس میں آپ نے اپنے بچوں کی بات کی ہے، اپنی ماں کی بھی بات کی ہے، ایک کہانی بھی لکھی ہے الڑ بلڑ کی، اور پھر بہت سے کرنٹ افیئرز کے ہیں. کوسوو پہ آپ کی نظم ہے، بغداد پہ آپ کی نظم ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کی شخصیت کا ایک مختلف روپ ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں. تو بات شروع کرتے ہیں. آپ کے گاؤں کا نام اگر مجھے صحیح ہے اس میں ویکیپیڈیا میں تو جیون شاہ ہے آپ کے گاؤں کا نام؟ میرے آبائی کا گاؤں کا نام داؤد ہے. اچھا. یہ نارووال کے پاس ہے. اس زمانے میں ضلع سیالکوٹ تھا جی، اور یہ اسی کا ایک گاؤں تھا. میری پیدائش البتہ جیون شاہ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی ہے، ساہیوال کے ضلع میں. اچھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد اپنی معاش کے سلسلے میں وہاں مقیم تھے، تو میں وہاں پیدا ہوا اور وہیں میں نے ابتدائی تعلیم بھی پائی. لیکن میرا آبائی گاؤں یا آبائی علاقہ وہ نہیں ہے. میرا آبائی گاؤں لاہور سے 80-90 کلومیٹر کے فاصلے پر داؤد کے نام سے ہے، نارووال سے 12 کلومیٹر. اچھا. ادھر لاہور کی طرف. اچھا. تو غامدی صاحب، آپ کا جو نام ہے، یعنی نام تو آپ کا جاوید احمد ہے اور غامدی آپ کا ہم سب سمجھتے ہیں کہ سر نیم یا لاسٹ نیم ہے. تو یہ غامدی، لیکن اس کی بھی ایک کہانی ہے، تو اگر تھوڑی سی آپ ہمیں بتائیں. میں نے یہ داستان لکھ دی ہے. میری ایک کتاب ہے مقامات کے نام سے. اس میں پہلا مضمون میرا نام کے عنوان سے ہے. تفصیل تو آپ وہاں دے سکتی ہیں. مختصر بات یہ ہے کہ میں بچپن ہی میں اپنے دادا سے بہت متاثر تھا. میرے چچا ان کی حکایات سناتے تھے. ان کو لوگ نور الہی مصلح کہتے تھے گاؤں میں. اچھا. اور ان کا یہ امتیاز تھا کہ وہ لوگوں میں صلح کرا دیتے تھے اور ان کو ایک لحاظ سے گاؤں میں صلح و امن کا علمبردار سمجھا جاتا تھا. تو میں چاہتا تھا کہ میں ان سے کوئی نسبت قائم کروں. مجھے مصلحی کا لفظ پسند نہیں تھا. اچھا. تو میرے علم میں والد صاحب کے پاس عربی ادب کے ایک شناسہ آئے تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا غامد. اور
یہ کہانی سنائی کہ ایک قبیلہ تھا جس میں کسی نے اسی طرح معاملات کی اصلاح کر دی تھی. عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو میرے لیے یہ بڑی غیر معمولی بات تھی، تو میں نے اس وقت سے اپنی نسبت خامدی رکھ لی. یہ میرے دادا سے نسبت. اچھا، تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ اپنے دادا سے متاثر تھے، تو آپ بعد میں جو آپ کی شخصیت بنی، جو مذہب سے آپ کا لگاؤ، اور اس میں پھر ایک لبرل سوچ، مطلب ایک آزاد فکر، اس میں ایسا نہیں کہ گھسے پیٹے اس پہ آپ رہے، ہمیشہ بے لاگ رائے دیتے رہے، تو یہ جو آپ کی شخصیت ہے، اس میں آپ کے گھر کے کس فرد کا سب سے زیادہ اثر ہے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں بھی میرے والد کا اس اعتبار سے غیر معمولی کردار ہے کہ انہوں نے میرے اندر علم کا ذوق پیدا کیا. وہ ایک صوفی تھے اور اپنے بچپن ہی سے تصوف کی روایت انہوں نے اختیار کر لی تھی، لیکن بعد کے زمانوں میں چونکہ ان کا شعر سے، ادب سے بہت واسطہ رہا، میرے گھر میں میرے گرد و پیش وہی کتابیں تھیں جیسے مولانا روم کی مثنوی ہے، جیسے شیخ عطار کا پنامہ ہے، منطق الطیر ہے، اور اس طرح کی کتابیں وہی میں پڑھتا تھا. اس سے میرے اندر علم کا ذوق بھی پیدا ہوا اور تصوف کی دینی روایت سے بھی آشنائی ہوئی، اور یہی چیز بعد میں یہاں تک پہنچانے کا باعث بن گئی. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بہت طویل سفر ہے، لیکن بہرحال اس کی ابتدا وہیں سے ہوئی. اچھا، ہوتا یہ ویسے تو ہم نے شروع میں جو آپ کے بارے میں ایک چھوٹا سی جھلک سنوائی تھی، میں بھی تعارف نہیں کروا رہی، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کیونکہ ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ خود آپ کے بہت بڑے مخالفین میں سے ایک تھے اور ان کے بڑے اختلافات تھے آپ سے، لیکن ظاہر ہے کہ بعد میں ان کا آپ سے ایک رشتہ بھی بنا، اور ایک استاد کا بھی، اور دیگر رشتے بھی جو ہم ان سے بات کریں گے، ابھی تو متعارف کروائیں گے اپنے سننے والوں سے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک بہت بڑا امیج ہے، آپ جیسی شخصیات جو ہیں، اور یہ صرف یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ میں بالکل دل سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کا اتنا گہرا اثر ہو، اور اس چیز نے، جیسے کہ میں نے اپنے پرومو میں لکھا بھی تھا، کہ آپ کو محبوب بھی بنایا اور آپ کو متنازع بھی بنایا. اور اس متنازع ہونے کی ایک جو ہے اس کا اثر یہ آپ پہ پڑا کہ آپ اپنے جو بہت محبت ہے آپ کو اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، وہاں سے دور آپ ملیشیا آ گئے. تو کبھی کچھ بٹرنس ہے اس بارے میں آپ کے دل میں کہ کچھ کس طرح سوچتے ہیں آپ اس کو، جو یہ پورا سفر تھا آپ کا کہ جس میں آپ کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، اور جیسے کہ کئی جگہ سیلف ایگزائل کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک طرح کی جلا وطنی خود سے لینی پڑی، تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ جن کی وجہ سے ایسا ہوا؟ نہیں، میں بالکل سچائی کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جب اس سفر کی ابتدا کی تھی تو مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کے یہ نتائج ہو سکتے ہیں. میں اگر چند لفظوں میں اس بات کو بیان کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پورے مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن یا تشکیل جدید کا کام کیا ہے. یہ کام اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسا ہی رد عمل پیدا کر سکتا تھا جی. تو میں اس کی توقع کر رہا تھا. میرا احساس تھا کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ اس کو قبول نہیں کریں گے بلکہ یہ ممکن ہے کہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جائے. نوبت وہاں تک پہنچ گئی جو شاید اس زمانے میں خیال نہیں تھا کہ پہنچ جائے گی، لیکن یہ رد عمل میرے لیے غیر متوقع نہیں تھا. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب تو اگرچہ مخالفت بھی بہت ہوئی، اس میں لوگوں نے جو کچھ کہنا تھا وہ بھی کہا، لیکن ایک دنیا ہے کہ جو اب اس کو پڑھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے اور یہ سمجھ بھی رہی ہے کہ میں نے اس کو کس طرح دیکھا ہے. تو میرے لیے یہ چونکہ کوئی غیر متوقع صورتحال نہیں تھی، اس لیے میں مطمئن ہوں اور اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں. مجھے یہ معلوم ہے کہ جن لوگوں نے مجھ سے پہلے یہ راہ اختیار کی ہے ان کو اس سے بہت زیادہ مشکلات پیش آئی ہیں. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس زمانے میں اچھے حالات میں مجھ کو ایک جگہ بھی مل گئی اور میں وہاں رہ بھی رہا ہوں اور اپنا کام بھی کر رہا ہوں. بلکہ میرے لیے اس میں خوبی کی بات یہ پیدا ہوئی کہ میری چونکہ پبلک لائف بھی تھی تو پاکستان میں میرے علمی کاموں کے لیے وقت کم ملتا تھا. یہاں آنے کے بعد میں نے اپنی تفسیر کی تکمیل کی
اور اب میں حدیث پر کام کر رہا ہوں، تو بڑے علمی منصوبوں کے لیے زیادہ وقت نکالنا میرے لیے یہاں ممکن ہوگا۔ اچھا، تو ایک صاحب کو میں بہت یاد کر رہی تھی آج، بہت ہی ہمارے، وہ بھی ایک محبوب ہمارے ٹاکر تھے اور ہمارے بہت سے پروگراموں میں آتے تھے، اور اس زمانے میں آتے تھے جب ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا پاکستان میں، یعنی ایکسٹریمزم تو موجود ہے ابھی بھی، لیکن اس وقت تو اتنی حملے، اموات، دہشت گردی۔ فاروق صاحب دیر سے وہ ہمارے پروگراموں میں شرکت کرتے تھے، اور کتنے وہ ایک مرد مومن تھے، کس طرح کے۔ کئی دفعہ میں ان سے کہتی تھی کہ فاروق صاحب اگر آپ چاہیں تو آپ اس پہ تک کھل کر بات نہیں کریں کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ انہوں نے آن ایئر کہا کہ مطلب مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھے مار دیں گے، لیکن انہوں نے کبھی بھی جو بات وہ سچ سمجھتے تھے۔ تو فاروق صاحب آپ کے شاگرد تھے، یہ سبق انہوں نے آپ سے سیکھا یا وہ ہمیشہ سے ایسے تھے؟ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، بڑی غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے۔ وہ میرے پاس جب آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر سچائی کو جاننے کی غیر معمولی طلب ہے، وہ اس کے لیے بڑے سے بڑا جوخم برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور جب ان پر یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ یہ سچائی ہے تو پھر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو ان کے ساتھ حادثہ ہوا اس سے 2-3 ہفتے پہلے میں نے بہت اصرار کے ساتھ ان سے کہا کہ وہ مردان کو چھوڑ دیں، لیکن وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے بے پناہ کام کیا، اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، دین کی خدمت کی، سیاسی معاملات سے ان کی بڑی دلچسپی تھی، اس میں بھی بہت کردار ادا کیا، اور پھر اس کے بعد اس پروردگار کے پاس پہنچ گئے جس کی خوشنودی کے لیے وہ جیتے تھے۔ میں نے ان کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھا۔ اچھا، تو آپ کے جو شاگرد ہیں ان میں جیسے کہ فاروق صاحب کا ہم نے بھی ذکر کیا، کون سے ہیں جنہیں آپ بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں، جو ہیں اور جو نہیں ہیں ان سب کو؟ میرے شاگردوں میں جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان میں ایک بڑی نمایاں شخصیت مولانا ابو شہید صفتربی کی تھی۔ میں اب بھی ان کو بہت یاد کرتا ہوں، بڑی غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے۔ ایک عرصہ میرے پاس بھی رہے۔ وہ سرگودا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کی اس نوعیت کی شہرت تو نہیں تھی جیسے ان کی تھی، لیکن وہ یاد آتے ہیں۔ اس وقت بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس روایت کی امین ہے جس روایت سے میں تعلق رکھتا ہوں، بلکہ اب اپنے شب و روز اسی کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ میں ان سب سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ اچھا، آپ کے لیے ہم نے فیس بک پہ کہا تھا کہ کوئی پیغامات اگر آپ کے لیے بھیجنا چاہیں تو مقدس رضا نے آپ کے لکھا ہے کہ غامدی صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے سوچ کو، زندگی کے بارے میں سوچ کو ایک نئی سمت دی، اور مسعود اختر خان نے، میں سمجھی نہیں ان کا کمنٹ کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، لیکن غالباً ہم نے کیونکہ بچوں والی چیزیں ڈالی تھیں، نہیں اچھا میں سمجھ گئی، انہوں نے لکھا ہے، اس سے اچھا تو میں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ ہم نے جو اپنے جنید کے نام ایک نظم لکھی ہے اپنی، تو وہ ہم نے اس کا ویڈیو ڈالا تھا، تو میرا خیال ہے اس میں جو نریشن ہے اس کی جانب ان کا اشارہ ہے۔ عاشق خاص خلی نے نواب شاہ سے خوش آمدید کا ہے اپنے کلب کی طرف سے، اور کہا ہے کہ غامدی صاحب سے گزارش ہے کہ جو ان کو اپنے جو کلام سب سے زیادہ پسند ہو وہ سنوا دیں۔ غامدی صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ شاعری نہیں سناتے، کیا یہ سچ ہے اپنی آواز میں؟ یہ بالکل سچ ہے۔ کیوں مگر؟ میں نے آج تک کبھی اپنے اشعار کسی کو نہیں سنائے۔ تو کیوں نہ یہ روایت آج توڑ دیں، کوئی ایک شعر سنا دیجیے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ میں چند اشعار سنا کر یہ روایت توڑ ہی دیتا ہوں۔ بالکل بالکل۔ ایک بہت مختصر سی غزل ہے جی، وہ مجھے پسند بھی ہے۔ یاد آتا ہے کبھی ان کی جھلک دیکھی تھی، کوئی گزرا تھا کہ خوشبو کی لہک دیکھی تھی، زلف لہرائی تھی، عارف تھا جبیں کی شاید، چاندنی اٹھتی ہوئی سوئے فلک دیکھی تھی، واہ واہ، کوئی چہرہ تھا اشارت کے تخیل کا فسوں، رنگ دیکھے تھے کہ پھولوں کی مہک دیکھی تھی، واہ، یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھا ہو تبسم ان کا، اتنا معلوم ہے غنچے کی چٹک دیکھی تھی، روشنی تھی کہ کوئی چاند بھی نکلا ہوگا، ایک خیال آیا تھا جگنوں کی چمک دیکھی تھی، کوئی آواز تھی شعلہ تھا کہ پیرا ہم تھا،
گل ہی دیکھا تھا کہ بلبل کی چہک دیکھی تھی، اب تو ہر سانس کی فرحت ہے یہی درد فراق، وہ بھی کیا دن تھے کہ جب اس کی کسک دیکھی۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا، بہت خوب، اور بہت شکریہ غامدی صاحب۔ مجھے تو ایسا خیال تھا کہ میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے آپ سے یہ فرمائش کی تھی۔ اچھا، ایک آپ کے لیے ایک صاحب ہیں، انہوں نے الطاف الرحمان، انہوں نے آپ کو لیے لکھا ہے فقیہ العصر جاوید احمد غامدی، اس کے فوراً بعد ایک کمنٹ ہے نعیم اللہ وزیر صاحب کا، اس کا شاید میں آپ سے جواب لینا چاہوں گی اگر آپ دینا چاہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں اپنی خواہش نہیں چلتی، اور یہی غامدی صاحب کی سوچ ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ یہ اپنی خواہش تو یقیناً نہیں چلتی، چلنی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ اللہ کے منشا کو جانیں، اور میں نے اپنی پوری زندگی اللہ ہی کے منشا کو جاننے کی جدوجہد میں بسر کی ہے۔ مجھے اطمینان ہے کہ میں نے کبھی اپنی خواہش کی پیروی نہیں کی، استدلال کے ساتھ چیزوں کو سمجھا ہے، اور جو کچھ سمجھا ہے اس کو دیانتداری کے ساتھ بیان کری۔ تو یہی بات آپ کی جو لکھی ہے، کئی لوگوں نے اس کا ذکر کیا، میں ان کے پیغامات پڑھوں گی بعد میں، کیونکہ بہت عام طور سے ہمیں اتنے تفصیلی کمنٹس نہیں ملتے جتنے آپ کے بارے میں ملے ہیں، اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا جو اثر ہے لوگوں پر، اور پھر یہ بڑے دور دراز علاقوں کے لوگ ہیں۔ غامدی صاحب، میں ایک غلط فہمی پہ بات کرنا چاہوں گی۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے شہروں میں نہیں رہتے لوگ، ان میں کہیں یا تو علم اس طرح کا نہیں ہوتا یا ان کی انفارمیشن اتنی نہیں ہوتی، لیکن دو لوگوں کا آپ نے نام لیا جن میں ایک سرگودا کے گاؤں کے آپ نے بتایا تھے، اور دوسرے مردان کے رہنے والے تھے، تو ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، نوبل پرائز لینے والے چٹائیوں میں بیٹھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پڑھتے تھے۔ تو آپ کا اپنا کیا ہے پرسیپشن کہ کس ہمارے دیہاتوں کے رہنے والے لوگ کس حد تک باخبر ہیں، کس حد تک ان پر اثر ہے مذہب کے لحاظ سے بھی، اور کرنٹ افیئرز یا جو بھی سیاست ہے اور جو زندگی جس طرح کی ہے اس کا؟ بہت باخبر ہے، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ میں نے تو چونکہ اپنی زندگی کا ایک عرصہ دیہات سے گزارا ہے، میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں میں حکمت کا کتنا گہرا شعور ہوتا ہے، وہ زندگی کو کتنے قریب سے دیکھتے ہیں، وہ سیاسی معاملات میں کتنی حقیقت پسندانہ آرا قائم کرتے ہیں۔ ہمیں ان کے بارے میں استخفاف اور تحقیر کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ ان کو مواقع فراہم نہیں کریں گے اور وہ علم سے محروم رہیں گے تو ان کی فطری شخصیت کا ابلاغ نہیں ہو پائے گا۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جتنے بڑے لوگ ہیں، آپ بڑے شعراء کو دیکھیں، بڑے علماء کو دیکھیں، وہ سب دیہات سے آئے ہوتے ہیں، دیہاتی اسکولوں میں پڑھے ہوتے ہیں۔ میری خود ابتدائی تعلیم جس اسکول میں ہوئی ہے وہ ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا، ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ ہم درختوں کے پتے توڑ کر انہی سے صفائی کر کے وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ تو میرے نزدیک یہ کہ کس تعلیمی ادارے میں پڑھے اور کہاں گئے اور کیا کیا، یہ داستان سرائی ہے۔ بالکل، جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے اور علم کی نعمت دیتا ہے تو وہ معلوم نہیں کہاں کہاں دے دیتا ہے۔ میں نے دیہات میں، گاؤں میں، دور دراز کے پنجاب کے قصبوں میں ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں، شاعر، ادیب، بعض کو مواقع نہیں ملتے، بعض کی چیزیں سامنے نہیں آتی، یہ ایک المیہ ہے۔ لیکن بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں دیہات میں بھی اسی طرح پیدا ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں شہروں کے مقابلے۔ تو ہم نے جو شروع میں بات کی تھی، جھلک سنوائی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی بات کو بغیر دلیل کے قبول نہ کرو۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کے تو ہزاروں شاگرد ہیں، موجود دنیا بھر میں موجود ہیں، کوئی ایسا واقعہ ہمیں بتائیے، مطلب کوئی ایسی بات جو قبول نہیں کی ہو آپ کے کسی شاگرد نے، اور اس نے خود آپ کی سوچ کو ایک نیا راستہ دکھایا ہو اس کے قبول نہ کرنے نے۔ ایسی مثالیں بے شمار ہیں۔ میرے شاگردوں نے نہ صرف یہ کہ میرے ساتھ اختلاف کیا ہے، میرے اوپر تنقیدیں لکھی ہیں، وہ چھپی ہوئی موجود ہے۔ ایک لمبا عرصہ میرے پاس گزارنے کے باوجود ان میں سے بعض کو میری آراء سے اتفاق نہیں ہوا۔ میرے قریبی اعزاء میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہے لیکن وہ مجھ سے متفق نہیں ہوئے۔ میں تو دلیل ہی کی بنیاد پر جیتا ہوں، اور میں نے کبھی لوگوں کو اپنی بات کا پابند کرنے کی کوشش نہیں کی۔
میں جب لوگوں کو علم دیتا ہوں یا ان کو تعلیم دیتا ہوں تو ان سے کبھی یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ میرے ساتھ اتفاق کریں. میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے کام کی نوعیت یہ ہے کہ مسلمانوں کے 12-13 صدیوں کے پورے مذہبی فکر کی تشکیل جدید کا کام میں نے کیا ہے. اس طرح کے کام سے قریب کے لوگ بھی اختلاف کرتے ہیں اور دور کے لوگ بھی اختلاف کیا کرتے ہیں. اس طرح کا کام بڑے صبر کا تقاضا کرتا ہے. اس لیے میرے شاگردوں میں تو روز مجھ سے لوگ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. میں ہر جمعے کو ایک نشست کرتا ہوں جس میں دنیا بھر سے میرے شاگرد میرے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. اس میں سوالات ہو رہے ہوتے ہیں, بحث ہو رہی ہوتی ہے. بلکہ باہر کا کوئی آدمی شریک ہو تو بعض اوقات اسے تعجب ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے. لوگ کرتے ہیں اور پورے زور کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. اچھا, آپ کے 4 ہیں آپ کے بچے, 3 بیٹے اور 1 بیٹی. تو آپ نے جنید کے بارے میں بھی لکھا, اور جنید کے نام آپ کی جو بیٹی ہیں, اکلوتی بیٹی مریم, ان کے لیے بڑی پیاری سی آپ کی ایک چیز ہے. تو یہ باقی بیچارے دونوں نے کیا قصور کیا تھا کہ ان کے لیے کچھ نہیں لکھا آپ نے؟ یہ بہت دلچسپ سوال آپ نے کیا. اصل میں جو پہلے بچے ہوتے ہیں جی, ان کو تو آدمی براہ راست بہت کچھ دیتا ہے. وہ بڑے ہیں دونوں جی. اس وقت آدمی کی ساری توجہات کا مرکز وہی بچے ہوتے ہیں. میرا جو بڑا بیٹا ہے, اس کے بعد دوسرا بیٹا ہے, ان کو بہت وقت ملا. ان کی تعلیم, تربیت, بہت سی چیزوں میں کچھ میرا بھی دخل رہا. ان کے ساتھ باتیں کرنے کا موقع بھی بہت ملا. یہ چونکہ چھوٹے بچے تھے تو اس لیے میں نے جو کچھ ان سے کہنا تھا وہ اس طرح کہہ دیا. اس کے ہرگز یہ بانی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے محروم رہے. میرا اب بھی ان کی طرف بہت التفات ہوتا ہے. میرے بڑے بیٹے نے تو بہت سے معاملات کی ذمہ داری سنبھال رکھی ہوئی ہے جی, اور چھوٹا بیٹا میرے ساتھ بحثیں کرتا رہتا ہے. اچھا, جس طرح میرے شاگرد اختلاف کرتے ہیں وہ بھی بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتا ہے. جب بھی آتا ہے تو بحث و مباحثہ کی ایک مجلس گرم ہو جاتی ہے. میں بلکہ یہی آپ سے پوچھنا بھی چاہتی تھی کہ دلیل کی بات تو آپ نے کی, چلیے بچوں کی بھی مان لی. بچے تو جو ان کا دل چاہے کہہ سکتے ہیں, مگر گھر میں ایک بیگم بھی ہیں آپ کے, تو وہ کس حد تک اختلاف کا ان کو حق دیا ہوا ہے آپ نے اپنے سے؟ وہ بالکل روایتی پس منظر کی خاتون تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سعادت بخشی کہ ان کا دین کے ساتھ ایک محبت کا تعلق تھا. بہت سی چیزیں ایسی تھیں جن میں ان کا نقطہ نظر, ان کے سوچنے کا انداز مجھ سے مختلف تھا, مختلف رہا. اس پر قائم رہی. بہت سی چیزوں میں انہوں نے تبدیلی کر لی. بہت سی چیزوں میں میرے نقطہ نظر کی قائل ہو گئی. آج بھی بعض چیزوں کے بارے میں میرے ساتھ ان کا نقطہ نظر اتنا ملتا ہوا نہیں ہوتا. جی, اس پر قائم رہتی ہیں, میں اپنے نقطہ نظر پر قائم رہتا ہوں. تبادلہ خیالات بھی ہوتا رہتا ہے. بہت سے معاملات میں ان کا ایک زاویہ نظر ہے. وہ خود سوچتی ہیں, خود غور کرتی ہیں, اور بڑی غیر معمولی خاتون ہے. میں تو ہمیشہ ان کے احسان مند رہوں گا, اس لیے کہ انہوں نے سرد و گرم میں میرا ساتھ دیا ہے. اور میری مصروفیات کی وجہ سے میں اپنے بچوں کو وقت زیادہ نہیں دے سکتا تھا, تو انہوں نے ان کی تربیت کی ہے, ان کی پرورش کی ہے, اور ان کے اندر میرے لیے بھی محبت کے جذبات پیدا کیے ہیں. تو میں ہر لحاظ سے ان کو بڑی غیر معمولی اہمیت دیتا ہوں. لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ جو میں کہوں گا وہ قبول کر لیں گے. ان کی اپنی رائے ہوتی ہے. کوئی بات سمجھ میں آ جائے قبول کر لیتی ہے, نہ سمجھ میں آئے تو ان کو پوری آزادی ہے. جس چیز کو وہ صحیح سمجھتی ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں. اچھا, تو غامدی صاحب ایک چیز پہلے تو میں تھوڑی سی سناؤں گی, جو ایک ہمارے پاس ویڈیو بھی تھا, میں نے فیس بک پہ بھی ڈالا ہے, آپ کی جو نظم ہے اپنے بیٹے کے بارے میں, اس کی تھوڑی سی جھلک, اس کے بعد کچھ اور بات پوچھوں گی آپ سے. تیرے سامنے یہ زمین آسماں, خدا بند عالم کا سارا جہاں, یہ تاروں کے چلتے ہوئے کارواں, یہ رستے بدلتی ہوئی کہکشاں, یہ سورج سروں پر چمکتا ہوا, یہ راتوں میں چندہ دمکتا ہوا, عجب مرحلوں سے گزرتا ہوا. نئے سے نیا روپ بھرتا ہوا, افق پر سرے شام سونے کے ڈھیر, اڑا کر جنہیں رات دیتی ہے پھیر. فضا ابر کے بعد نکھری ہوئی, دھنک اس کے دامن پہ بکھری ہوئی. یہ بجلی, یہ کڑکا, یہ بارش کا زور, یہ جنگل میں اس کے برسنے کا شور.
زمیں پر کھڑے کوہساروں کی شان، ہمالا کی الوند کی آن بان، یہ گرتی ہوئی آبشاروں کے گیت، یہ اڑتے ہوئے سنگ پاروں کے گیت، ہوائیں بہت نرم چلتی ہوئی، بفرتی ہوئی کچھ سنبھلتی ہوئی، چٹانوں سے برفا بہتا ہوا، ستم رہ گزاروں کے سہتا ہوا۔ یہ وادی میں پھر اس کا حسن خرام، درختوں کا جھک جھک کے اس کو سلام، سمندر کے سینے میں لہروں کا جوش، اڑاتا ہے سہراب و رستم کے ہوش۔ حسین وادیاں یہ حسین مرغزار، یہ حد نظر تک شجر بے شمار، مہکتے ہوئے پھول ہر رنگ میں، پرندے چہکتے ہر آہنگ میں، یہ حسن فراواں کے ہے سنگ میں، کبھی مو قلم میں کبھی چنگ میں، کبھی لفظ مانی کے اسرار میں، کبھی علم و حکمت کے اظہار میں، کبھی دل کے جذبوں کی تعبیر میں، کبھی اینٹ پتھر کی تعمیر میں، یہ آنکھیں، یہ چہرے، یہ رنگین لباس، یہ پیکر کے ہے جن میں پھولوں کی باس، یہ لمحوں میں ہر فوز صدا کا سفر، ہر انداز کا ہر ادا کا سفر، ہواؤں میں اڑتے ہوئے راہوار، خلا میں ٹہلتے ہوئے شاہ سوار، یہ امی، یہ ابا، یہ بھائی بہن، یہ شہروں کی رونق، یہ دولت، یہ دہن، لبھاتا ہے دل کو یہ سب احتساب، الجھتی ہے رہ رہ کے اس میں نظر، بہت خوبصورت، بہت دل نواز، بجا ہے کہ خالق کو ہو اس پہ ناز، تم اس میں رہو، اس میں آگے بڑھو، ترقی کی سب منزلیں طے کرو، تمہیں روز و شب یہ مبارک رہے، ملا ہے تو اب یہ مبارک رہے، ہمیشہ مگر ہو یہ مد نظر کہ ہے زندگانی یہاں ایک سفر۔ تو غامدی صاحب، یہ آپ کی بیٹے کے نام جو آپ کی تھی نظم، اور کچھ نام ہے میرے پاس جو کہ حارث خان، مفتی الیاس جمیل، ناز سردار بلوچ اور سکندر حیات صاحبان، ان سب نے آپ کے لیے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ جاوید قائم خانی نے سندھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ نے ملک کیوں چھوڑا، تو کچھ تو اس کی وضاحت ہو گئی کہ ظاہر ہے آپ کو جو دھمکیاں تھیں اور جو صرف آپ ہی کو نہیں پورے خاندان کو اور آپ سے متعلقہ لوگوں کو جو خطرات درپیش تھے، لیکن میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کوالالمپور اس کا ملیشیا کا انتخاب اور پھر کوالالمپور کے ایک دیہات کا انتخاب کیوں کیا؟ میں پہلے وضاحت کر دوں، چونکہ آپ نے سوال پوچھا تھا، یہ نظم تو جنید کے نام ہے، میرے چھوٹے بیٹے کے نام، یہ جو پڑھ رہے تھے وہ میرے بڑے بیٹے ہیں جواد۔ اچھا اچھا اچھا، جواد خود بھی میڈیا میں کام کرتے ہیں نا؟ جواد کام نہیں کرتے، وہ معاذ ہے، چھوٹے ہیں، وہ جیو میں پروگرام ڈائریکٹر ہے، اچھا اس میں کام کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کے بچوں میں سے آپ کے ساتھ کون ہے اب یہاں پہ ملیشیا میں؟ میرے ساتھ جنید ہے، چھوٹے ہیں جنید، اور مریم یہیں رہتی ہیں، وہ میرے ساتھ تو نہیں ہے لیکن وہ ملیشیا ہی میں رہتی ہے۔ اچھا، آپ نے ملیشیا کے بارے میں سوال کیا تھا، یہ بہت سادہ سی بات ہے، مجھے چونکہ آنا تھا، اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ہجرت کی موضوع تھی، تو میں نے یہ دیکھا کہ میں کہاں اس طرح جا سکتا ہوں کہ قاعدے کے مطابق مجھے جلد سے جلد ویزا بھی مل جائے اور وہ ایک مسلمان ملک بھی ہو۔ اچھا، اس میں سب سے بہتر یہی تھا، اس میں مجھے آسانی کے ساتھ، یہاں ایک اسکیم ہے ملیشیا مائی سیکنڈ ہوم، تو آسانی کے ساتھ وہ ویزا بھی مل گیا اور میں چند مہینوں میں یہاں منتقل ہو گیا۔ اس میں سوائے آسانی کے اور اس کے ایک مسلمان ملک ہونے کے اور کوئی وجہ ترجیح نہیں تھی۔ اچھا اچھا، تو غامدی صاحب، جو آپ جیسی شخصیات ہوتی ہیں ان کے بچوں پر خاص طور سے ایک برڈن آن پڑتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا ان کو ہمیشہ ان کے والدین کے، والد یا والدہ جو بھی جانا چاہتا ہو بہت زیادہ، اس کے پس منظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، بجائے اس کے اس کو ایک شخصیت کے طور پر دیکھیں۔ تو
عام طور سے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہوگا کہ آپ کے بچے ہیں تو ظاہر ہے مذہب کے بارے میں اور ان تمام امور پر ان کی واقفیت بھی بہت ہونی چاہیے، تو ایسا ہوتا ہے آپ کے بچوں کے ساتھ، انہیں یہ دشواری پیش آتی ہے؟ زیادہ بہتر جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ضرور ہوتا ہوگا. جی، ہمارے یہاں کی عام روایت یہی ہے، لوگ ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، لیکن میں نے اپنے بچوں کے اوپر کبھی کسی چیز کو ٹھوسنے کی کوشش نہیں کی. میں جس طرح دنیا کو دین بتاتا ہوں ایسے ہی میں اپنے بچوں کے سامنے بھی اپنی بات رکھ دیتا ہوں، استدلال کے ساتھ رکھ دیتا ہوں. یہ فیصلہ ان کو کرنا ہوتا ہے، وہ کیا قبول کریں گے کیا قبول نہیں کریں گے. میں نے ان کی تعلیم پر ضرور زور دیا اور کوشش کی کہ انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواؤں، لیکن اس میں بھی ان کے اپنا انتخابی فیصلہ کن ہوا ہے. میں نے کسی بھی بچے کے اوپر یہ زبردستی نہیں کی کہ وہ دین کا عالم بنے، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں ہوتا. اس کا تعلق آدمی کے اپنے ذوق، اپنے رجحان اور اپنی طبیعت سے ہوتا ہے. تو جو ان کا ذوق و رجحان تھا اس کے مطابق انہوں نے تعلیم پائی ہے اور اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں، میرے فکر کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. میرے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے اور ان سب کے لیے دین، یہ دینی فکر، میرا اپنا کام، یہ بڑی دلچسپی کا باعث ہے. اور میں اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہوں کہ میری اہلیہ کی طرف سے بھی مجھے کبھی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی اور میرے بچے بھی ہمیشہ میرے ساتھ سراپا تعاون رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ، اور خاص طور پہ ایک مصروف زندگی کے ساتھ، کیونکہ آپ کی ظاہر ہے، لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی جو بیگم صاحبہ ہیں انہوں نے بہت ساتھ دیا اس پورے معاملے میں آپ کا. اچھا، اب ہم ایک مہمان کو لانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، اور یقیناً ان کی زندگی پر بھی بہت گہرا اثر ہے. گو کہ وہ آپ کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اب تو اولاد ہی کی طرح ہیں. محمد حسن الیاس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم الیاس صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الیاس صاحب، اب آپ ہی بتا دیجیے آپ کون ہیں اور کیا تعلق ہے آپ کا غامدی صاحب سے، مختصر ہے. پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے جو مجھے اچانک شامل کیا. اور میں غامدی صاحب کا شاگرد بھی ہوں اور ان کا داماد بھی ہوں، اور ان کو چاہنے والوں کی فہرست میں بھی میرا شمار ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ سے چاہ رہے تھے یا کچھ جذبات مختلف تھے پہلے، یہ بتائیے. سوال دہرائیے. میں کہہ رہی ہوں ہمیشہ سے ایسا ہی چاہ رہے تھے آپ، کیونکہ آپ کا اپنا بھی ایک مذہبی خاندان سے تعلق ہے، مدرسہ بنوری جو ہے، تو آپ کے خیالات وغیرہ میرا خیال ہے کہ مختلف ہوں گے غامدی صاحب سے، درست ہے؟ جی بہت زیادہ مختلف تھے، اور اس درجے میں مختلف تھے کہ میں نے باقاعدہ تقریریں کی ہیں اس زمانے میں، ان کا نام لے کے، ہاں، ان کا نام لے کے کالم لکھے ہیں، اور ان کی فکر کی بھی ابتدا میں تنقید کی ہے. اور جو ان کا پورا پیراڈائم ہے چیزوں کو دیکھنے کا، اس سے بہت شدید اختلاف کیا ہے، بلکہ وہ اختلاف بسا اوقات انتہا پسندی کی شکل بھی اختیار کر گیا. لیکن میں نے ان کی فکر کو پڑھا، 2006-07 میں پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد اب تو کم و بیش 10-11 سال ہو گئے ہیں میں اس کو پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے اس کو قبول کیا، اس کو اپریشیٹ کیا، اور اب اپنی زندگی کا مقصد اور آدرش اسی کو سمجھتا ہوں کہ اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤں اور تمام علمی حلقوں میں اس کو متعارف کروں اور بتاؤں کہ ان کی فکر کے امتیازات کیا ہیں، اور جو فکر جس کو ہم پہلے ٹھیک سمجھتے تھے اس کی غلط نہ چنا. تو پھر حسن کس طرح آپ کو ایک جو اعزاز حاصل ہوا، یعنی غامدی صاحب کا داماد بننے کا، ان کی اکلوتی بیٹی کا کے شوہر ہیں آپ، تو کس طرح، کہاں ایسے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیے، میں تو سچی بات یہ ہے کہ اس کو ایک اللہ کی طرف سے کیا ہوا فیصلہ ہی سمجھتا ہوں، اس معنی میں کہ کبھی یہ چیز پیش نظر بھی نہیں تھی اور گمان بھی نہیں تھا. میں پاکستان میں پڑھ رہا تھا اور وہاں پر بھرتی میں پڑھتا تھا. وہاں حالات اس طرح کے ہو گئے کہ میرے لیے وہاں ممکن نہیں ہوا رہنا. پھر ملیشیا آ گیا، اور یہاں آنے کے بعد میں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا، اور غامدی صاحب ہی کی دعوت پر، ان کی فکر سے انسپائر ہو کر اور ان کی شخصیت کے قریب رہنے کی خواہش میں یہاں پر آیا. لیکن جب میں یہاں پر آیا تو اس وقت ان کے بچوں میں یہاں پر ان کی بیٹی موجود نہیں ہوتی تھی، وہ پاکستان جا چکی تھی اس وقت تک، اور وہاں پر وہ اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھیں. تو بس میں ان کے قریب ہوا، یہاں رہنا شروع کیا. ان کے خاندان سے بھی واقفیت ہوئی، ان کے خاندان کی میرے خاندان سے واقفیت ہوئی،
اور یوں معاملات آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. تو جب آمادگی ظاہر کی جو حامدی صاحب نے، تو لڑکی کے باپ تھے، آخر کچھ شرائط رکھی، کوئی بات پوچھی آپ سے، کیا کیا انہوں نے ظاہر؟ دلچسپ آپ کا. دیکھیے میں تو ظاہری بات ہے جس طریقے سے حامدی صاحب کو دیکھتا تھا بطور استاد کے اور بطور اپنے ایک مخصوم اور اپنے ایک مربی کے، تو میرے لیے یقینی طور پر یہ بات جس کو آپ کہتے ہیں ایک اندرونی خوف کی بات تھی کہ میں اپنے استاد کی توقعات اور امیدوں پر کیا پورا اتر سکتا ہوں. تو مجھے وہ تھی کہ جس وقت میں ایک جس کو آپ کہتے ہیں ایک نامزد داماد کے طور پر، ویسے تو روز ہی ملاقات ہوتی تھی، شب و روز ہوتی تھی، ایک نامزد داماد کے طور پر جب ان کے سامنے پیش ہوا اور میں نے جس طریقے سے داماد آگے بڑھ کر قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس درجے میں کہ کسی لڑکی کے والد کو اطمینان دلایا جا سکے، اس کا بھی ظاہری بات ہے، وہ ایک انسان ہے، اس میں سیاسی وجود رکھتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جب ان کے سامنے پیش ہوا اور ان سے گفتگو ہوئی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ظاہری بات ہے کہ انسان اس طرح سوچتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کسی کو دے رہا ہے تو اس کی توقع کیا ہوگی ایک فرد کے ساتھ جی. تو مجھ سے جو پہلا سوال ہوا وہ بالکل میری توقعات کے برخلاف تھا، اور وہ یہ ہوا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس شادی کے بعد آپ کی تعلیم میں تو کوئی خلل نہیں پیدا ہوگا؟ اچھا. اور آپ جس مشن پر اپنے آپ کو گامزن سمجھتے ہیں اس میں تو کوئی تعطل نہیں ہوگا. اس سے میرے دل میں یہ ایک بڑی بات پیدا ہوئی کہ ایک شخص ظاہری بات ہے اس کے ذاتی رشتے اور سب چیزوں سے بڑھ کر اس کو اپنی فکر کے ساتھ اور اپنے فکر کو جو لے کے چلنے والے لوگ ہیں ان کی فکری تربیت کی اس سے زیادہ پرواہ ہے کہ وہ اپنی بچوں اور اپنے قریبی رشتے داروں کی مستقبل کے بارے میں اس سے کوئی گفتگو کریں جی. اور دوسری بات بھی بہت غیر متوقع تھی، وہ میں نے جب یہ کہا کہ میں ویسے تو طالب علم ہوں لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو میرے مختصر سے ذرائع آمدن ہیں اس میں خوش رکھنے کی کوشش کروں، اس پر مجھے ڈانٹ پڑ گئی. اچھا. اور یہ کہا گیا کہ دین کے ایک طالب علم کے جو ذرائع آمدن ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذمہ داری ہوتے ہیں، اور کسی مذہبی طالب علم سے یہ سوال بھی کرنا کہ وہ کیسے کھائے گا، کیسے کمائے گا، کیسے رکھے گا، یہ تو خدا کے مذہب کی ایک درجے میں توہین ہے کہ ہمیں کیا اتنا بھی اس پر اعتماد نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کا کام شروع کیا ہے تو وہ آپ کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلائے گا. تو یہ کام بھی اللہ کا ہے، آپ جیسے چاہیں گے ویسے رکھیں گے، مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. اور تیسری بات بھی بڑی دلچسپ تھی، وہ یہ کہ باہر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی فکر سے متعارف ہوں، میں اپنے پس منظر سے ہٹ کے ان کی باتوں کو درست سمجھتا ہوں جی. لیکن اس سب کے باوجود جو والدین ہیں ان کا ادب، احترام، ان کا مقام اور مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے اس طرح کے فیصلوں میں ان سے الگ ہو کر کوئی بات نہیں کی جا سکتی. تو بلکہ میں پوچھنا چاہتی تھی آپ سے تلقین کی، نصیحت کی کہ ان کی آمادگی جو ہے اس طرح کے معاملات میں بہت ضروری ہوتی. میں یہی پوچھنا چاہتی تھی آپ سے کہ ماں باپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لڑکا تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، جا کے حامدی صاحب کے رنگ میں رنگ گیا جن سے ہم اتفاق ہی نہیں کرتے تھے، کیا ہوا پھر؟ ایسا ہوا؟ نہیں، میرے والد صاحب کا مجھ پر بڑا ہی احسان رہا، انہوں نے ابتدائی سے ایک آزادانہ ماحول دیا. اگرچہ پس منظر کے لحاظ سے ہم سب بہت سخت گیر مذہبی علمی روایت سے وابستہ رہے، لیکن یہ انہی کی تربیت کا فیض ہے، اور میں ان کے لیے ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے دماغ کو کھولا اور آزادانہ ماحول میں چیزوں کا جائزہ لینے کی تربیت کی. اور الحمدللہ جب ان کے علم میں آیا کہ میں جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے پوری میری اس میں مدد کی اور مجھے حامدی صاحب کے قریب ہونے میں اپنے وسائل سے اور اپنی مورل سپورٹ سے آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا. بہت شکریہ. آپ نے جو ہے نا بالکل ایک نیا، یعنی ہم سنتے ہیں نا یہ سارا کہ حضرت فاطمہ کی جب شادی ہوئی تو کیا کہا ان سے، تو لیکن ہمیں اصل زندگی میں بہت کم نظر آتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں اپنے بچی کے لیے اس طرح سوچیں. اور حامدی صاحب نے جو بات کہی بالکل یہ بات ہے. حامدی صاحب ویسے کیسے ثابت ہوئے، یہ جو آپ کے شاگرد تھے یہ داماد کیسے ثابت ہوئے؟
مجھے بڑی محبت ہے ان کے ساتھ، یہ اب میرے بچوں ہی کی طرح ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ باقی چیزوں کا تعارف تو آپ نے کرا دیا. اس وقت جو میری زندگی کا آخری بڑا پروجیکٹ ہے جس پر میں کام کر رہا ہوں حدیث پر، جی اس میں یہ میری معاونت بھی کر رہے ہیں. میری بڑی عزیز توقعات ان سے وابستہ ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ میں نے اندازہ کیا تھا ان کو دیکھ کر یہ ہمیشہ اس سے بڑھ کر ہی ثابت ہوئے ہیں. یہ اللہ کا بہت شکر ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف میں نے ہی ان کا انتخاب کیا، میری بچی نے بھی انہی چیزوں کا لحاظ کر کے انہی کا انتخاب کیا. میں تو آپ کے لیے مطلب بغیر پوچھے بھی سمجھ سکتی تھی کہ آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں ان کی رضا ان کی مرضی کے بغیر نہیں کی ہوں گی. مطلب یہ جو ایک تصور آپ کے لیے میرا ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کی رضا کو شامل نہیں ہونا چاہیے. اچھا، میں آپ سے حسن کہوں گی کہ کیا یہ ممکن ہے مریم سے تھوڑی سی بات کر سکیں غامدی صاحب کے لیے؟ جی ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. اچھا، تو اتنے میں غامدی صاحب سے ایک بات پوچھوں گی. غامدی صاحب، میں ویسے تو آپ کا کلام بہت ہی مشکل اور بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن پھر وہی بچوں کی بات ہے تو کہانی آپ نے سنائی ہے. یہ ہے بچوں ایک کہانی، میٹھی تازہ اور پرانی. ابراہیم، جنید اور مریم تینوں بیٹھے تھے کچھ برہم. تو ابراہیم، آپ کے کسی بچے کا پہلے نام ابراہیم تھا کیا؟ نہیں، ابراہیم ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کے بیٹے کا نام ہے. وہ اب امریکہ میں تعلیم پا رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں فزکس میں. اچھا. یہ مجھے بڑے محبوب تھے بچپن میں، میرے ہی پاس رہے اور وہ مجھے ابو کہتے ہیں. اچھا اچھا. میری جو اہلیہ کی چھوٹی بہن ہے وہ ان کی والدہ ہے. اچھا، تو اب ایک اور میں اپنے سننے والوں کو ایک شعر سنانا چاہوں گی، اور ذرا تصور کیجئے کہ غامدی صاحب ہی کا لکھا ہوا شعر ہے یہ. ایک تھا لڑکا موٹا لدھڑ، نام تھا اس کا لال بھجکڑ، پڑھنا لکھنا پاس نہ پٹ کے، کچھ پوچھو تو ایک بھلکڑ. تو غامدی صاحب، آپ کی شخصیت کہاں جہاں پر ہے، تو کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایسی چیز، مطلب مجھے تو بہت خوشی ہوئی، مطلب مجھے بہت ہی اچھا لگا، کیونکہ مجھے وہ جو بن جاتے ہیں نا مذہبی لکڑی کے لوگ جو بن جاتے ہیں نا، کہ وہ ان کے اندر انسانی ایسا لگتا ہے کہ بس وہ ہر وقت ایک بہت سوچ سمجھ کے. تو مجھے جو بھولی بھالی سی آپ کی نظمیں بہت پسند آئیں. خود آپ کو کیسا لگتا ہے اب ان کو پڑھتے ہیں تو؟ اچھی لگتی ہیں. اچھی لگتی ہے. اپنا بچپن بھی یاد آتا ہے بعضوں کا. بہت، مجھے تو اتنی اچھی لگی، اور خاص طور پہ یہ الڑ بلڑ تو مجھے بہت ہی پسند آئی آپ کی. اچھا، مجھے آواز آ رہی ہے، میرا خیال ہے مریم ہے ہمارے ساتھ. مریم، آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ مریم جی اس وقت تک سو چکی ہیں. اچھا. لیکن میں ایک چیز پر سرچ کرنا چاہتا ہوں، یہاں آپ کے کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں صاحب نے پوچھا ہے جی کہ آپ کی اجازت ہے میں کر سکتا ہوں؟ جی جی ضرور، بالکل بولے. جی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ان سے پوچھیں جو حسن صاحب ہیں کہ غامدی صاحب کو کیا چیز ان کی نظر میں بڑا آدمی بناتی ہے. تو لوگ عام طور پہ دنیا بھر میں اس طرح کے جو بڑے مفکرین اور علماء ہوتے ہیں ان کے علم کے بارے میں بہت جانتے ہیں، لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں جو غامدی صاحب کی عزت ہے وہ علم سے زیادہ ان کے بہت چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے، یعنی ان کا لائن میں لگ کر بس پہ چڑھنا، ان کا گھر کے سودے کے لیے شیلف سے دودھ کا ڈبہ خود اٹھانا، اس کی ٹرالی کو خود چلانا، اور اسی طریقے سے اپنے ملازمین کا صاحب کے ساتھ نام لے کر ادا کرنا، اپنے طوطوں کی خوراک پر حساس رہنا کہ وہ کہیں وقت آگے نہ پڑ جائے، اسی طرح اپنی چپلیں اتار کر سیدھا رکھنا، اور چھوٹے بچوں کی بات کو توجہ سے سننا. اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو میری نظر میں ان کا جو مقام ہے، یعنی علم اور فکر تو ایک طرف، لیکن میں ان کو کیوں اس درجے میں اہمیت دیتا ہوں تو میری نظر میں وہ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے وہ اخلاقی حساسیت. جو کچھ میں نے دیکھا ہے، میں ان کے سفر و حضر کا امین رہا ہوں، ان کے جلوت و خلوت کا رازدان ہوں. میں بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی مبالغے کے بالکل سچائی سے عرض کرتا ہوں کہ جیسا میں نے ان کو پبلک میں دیکھا ہے، جیسا میں نے بازار میں دیکھا ہے، جیسا میں نے باہر لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے، بالکل ویسا ہی گھر میں دیکھا ہے. اور میری نظر میں ان کو غامدی صاحب کون سی چیز بناتی ہے وہ یہ کہ وہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ایک عام آدمی کی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے اندر اخلاقی حساسیت اور شعور ہے
وہ چیز ہے جو ان کو حقیقت میں ایک بڑا آدمی بناتی ہے. بہت شکریہ حسن آپ کا. آپ سے آئندہ بھی بات ہوگی کبھی تفصیل سے. اور غامدی صاحب، مجھے آپ کی باتیں جب ہو رہی تھیں تو مجھے اپنے جو میرے فادر ہیں مجھے بہت یاد آئے. کبھی ٹیلی فون کا بل غلط آ جائے یا بجلی کا بل غلط آ جائے، ہر بچہ ان سے کہتا رہے ہم کروا دیتے ہیں. وہ جا کے خود ہی لائن میں لگتے تھے. وہ کہتے نہیں مجھے کسی کی سفارش سے نہیں کروانا، ایک غلط کام ہوا ہے نا، کیوں غلط بل بھیجا ہے انہوں نے، کیوں انہوں نے زیادہ چارج کیا. تو چاہے ان کو گھنٹوں لگنا پڑے، مگر وہ تو مجھے آپ کے لیے پورا یقین ہے کہ آپ بھی یہی کرتے ہوں گے کہ لائنوں میں لگتے ہوں گے جا کے، اور جو کام جس طریقے سے ہونا چاہیے اس کو کرتے ہوں گے. صحیح ہے یہ بات؟ میں ایک عام آدمی ہوں، ایک طالب علم کی جو زندگی ہوتی ہے میں وہی بسر کرتا ہوں. اگر کسی موقع کے اوپر کوئی بچہ کوئی کام کر دیتا ہے اس کا بھی شکر گزار ہوتا ہوں، نہ ہو تو اپنا کام خود کر لیتا ہوں، اپنے لیے سودا صنعت خود لے آتا ہوں، اپنے معاملات کی خود انجام دے لیتا ہوں. حسن میرے بہت سے معاملات کو یہاں دیکھ لیتے ہیں، جواب دیکھتے ہیں. میں ان سب کا شکر گزار ہوں، لیکن مجھے کوئی آر نہیں ہوتا. جب چاہوں میں کہ اکیلا ہی نکل کھڑا ہوتا ہوں اور جو کچھ مجھے کرنا ہوتا ہے کر لیتا ہوں. اچھا، آپ کے لیے عائشہ منصور، فاروق اشراق اور قمر عباس ان سب نے بھی بہت محبت سے سلام کہا ہے آپ کو اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. طارق صاحب نے چنیا سے پوچھا تھا کہ کیا فرقہ، اگر قرآن پر عمل کیا جائے تو کیا فرقہ واریت کم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وقت کم ہے تو میں چاہوں گی اگر مختصراً آپ بتا سکیں. اور نذیر بھنڈر نے گجرانوالہ سے پوچھا تھا کہ جب کسی چیز کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس پر تحقیق کرنی چاہیے کہ نہیں؟ پہلے میں چاہوں گی اس سوال کا اگر آپ جواب دے دیں. نذیر بھنڈر، کسی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تحقیق کی جاتی ہے، یعنی تحقیق کے بغیر آپ کیوں تسلیم کریں گے؟ تحقیق کے البتہ درجے ہوتے ہیں، یعنی ایک بڑا محقق اور سطح پہ تحقیق کرتا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی اور سطح پہ تحقیق کرتا ہے، ایک عام آدمی اور سطح پہ تحقیق کرتا ہے. تو ہر چیز کو تحقیق کر کے ہی ماننا چاہیے. تحقیق کی سطحیں مختلف ہوں گی، اس کے درجات مختلف ہوں گے. جب آپ کسی چیز کو تسلیم کر لیں، اس کو صحیح سمجھ لیں، تو اس کے بعد بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کا جائزہ لیتے رہیں، ہمیشہ اس کو تنقید کی نظر سے دیکھتے رہیں، اس کا کریٹیکل انالیسس کرتے رہیں. یہ ضروری ہے. اس سے اپنے فکر کو پرکھنے میں مدد ملتی ہے. عام آدمی کو ایک عامی کی سطح پر یہ کام کرنا چاہیے، بڑے علماء اور محققین کو ان کی اپنی سطح پر یہ کام کرنا چاہیے. اس کے بغیر تو کوئی زندگی ہی نہیں. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ یہ صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید ہی ہے کہ جس کو اگر مضبوطی سے پکڑا جائے، اپنے علم اور عمل کا محور بنایا جائے تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. یعنی فرقہ بندی، اختلافات، نزاعات، یہ تشدد، یہ افطراک، یہ ہے ہی اس لیے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو وہ حیثیت نہیں دی جو خود اس نے اپنے لیے بیان کی ہے. قرآن مجید کا ارشاد یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتابیں اس لیے نازل کی ہیں کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیہ، وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں. تو جب ہم ان سے فیصلہ نہیں لیں گے تو اختلافات کیسے ختم ہوں گے؟ جی بالکل بالکل. سامعین کو بتا دوں کہ جاوید غامدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھوڑا سا پروگرام کا وقت باقی ہے. غامدی صاحب، بڑی میں نے آپ کی خوبصورت تصویریں دیکھی. ایک میں دعوے کے ننھے منھے ہیں، انہیں لیے جا رہے ہیں ان کے اسٹرالر میں، اور 2 بچے ہیں، ایک شاید آپ کی پوتی اور پوتا ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کیسی یہ زندگی جو اب آپ کی ہے، اس میں کتنا وقت اب آپ دے پاتے ہیں اپنی فیملی کو؟ کچھ تھوڑی سی ہوا ایسا کہ وقت زیادہ دے پائیں آپ، کیونکہ بڑھ بھی گئے، بچے بھی آ گئے ہیں گھر میں اب؟ میں جب پاکستان میں تھا اس وقت تو میں زیادہ وقت نہیں دے پاتا تھا. اس وقت کے معمولات یہ تھے کہ میں صبح کے وقت اپنا کام کرتا ہوں، لیکن 9-10 بجے کے بعد پھر ملاقاتیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اور عشاء کی نماز تک جاری رہتا تھا، بلکہ اس کے بعد بھی. تو میں زیادہ وقت نہیں دے پاتا تھا. لیکن یہاں آنے کے بعد جس طرح مجھے اپنے علمی کاموں کے لیے زیادہ وقت ملا، اسی طرح اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو بھی کہنے کے لیے زیادہ وقت ملا. اب وہ میرے پاس آتے ہیں، عام طور پر چھٹیوں ہی میں آتے ہیں، ابھی آئے ہوئے تھے، تو میں کچھ زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. اچھا، بہت محبت کرتے ہیں میرے پوتے پوتیاں میرے ساتھ، بلکہ اب تو بیٹوں سے بھی اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں.
اور آپ کا بھی یہی حال ہوگا, اپنا بھی مت چھپائیے آپ. ایک تو مجھے معلوم ہے بغیر پوچھے کہ ایک تو مریم ہوں گی آپ کی لاڈلی, بیٹیاں سب باپوں کی لاڈلی ہوتی ہیں, سب سے اچھی وہی لگتی ہیں ان کو. اچھا, میں ایک بہت مجھے دلچسپ چیز آپ کی کہی ہوئی میں نے سنی, اور میں نے تھوڑا سا نکالے ٹکڑا میں سنوانا چاہتی ہوں آپ کو. اور ویسے میری نظر سے سب سے اچھی تضمین گزری, وہ آپ کو تعجب ہوگا, یہ جو بڑی مشہور ایک نعت کہیے یا سلام ہے, بہت پڑھی جاتی ہے ہماری مسجدوں میں, اور بعض اوقات بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ گھس دیا جائے. جیسے ایک بال گش ہے نا, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ, ہاتھ سکنجبین کی لڑی پر لکھا ہوا, اور اس کے بعد ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری. یہ میری آج تک سمجھ نہیں آ سکا کہ اسکنجبین کا اس سے کیا تعلق ہے. انارکلی میں اب گئے کبھی گرمیوں کے دنوں میں تو اسکنجبین کی, اور ایک وہ ہوتا ہے وہ خاص طرح کے مشروبات ہوتے ہیں, شربت ہوتے ہیں, اور ریڈی ہوگی اس کی, اس کے اوپر لکھا ہزاروں سال نرگس اپنی بہن, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ برتا. تو میں یہ سوچ رہی تھی, میں تو اس طرح کی چیزیں بہت دیکھتی ہوں اور بہت پڑھتی ہوں, بسوں کے پیچھے کیا لکھا ہے, ٹرکوں کے پیچھے کیا لکھا ہے, ٹھیلوں پہ کیا لکھا ہے. اتنی مجھے اچھا لگا کہ آپ بھی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر. میری بھی یہی بدقسمتی ہے کہ ایسی چیزوں پر نظر بہت پڑتی ہے. صحیح بات ہے. اس سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ گرد و پیش میں ہمارے اس طرح کی چیزیں فاطر فطرت نے بکھیر دی ہے, یہ خود ہمارے حظ کے لیے ہے, اور ان سے حد ہی اٹھانا چاہیے. بالکل میں بالکل, دیکھتا رہتا ہوں. ہنسنے کے لیے اور خوش رہنے کے لیے چیزیں بہت ضروری ہیں. اچھا, آخر میں سے 2 منٹ 3 منٹ باقی ہیں ہمارے پاس. اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے, آپ نے جس پاکستان کو چھوڑ کے آپ آئے تھے, اس سے کس حد تک مختلف ہے انتہا پسندی یا دہشت گردی کے لحاظ سے؟ اپنے ظاہر کے لحاظ سے تو بہت فرق واقع ہوا ہے. اب اس طرح کی قتل و غارت نہیں ہے جیسے اس زمانے میں تھی, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, لیکن جو اس کے حقیقی اسباب ہیں وہ دور نہیں ہوئے. پاکستان اپنی پیدائشی سے 2 مسائل سے دوچار ہے. ایک وہ کشمکش ہے جو وہاں سول ملٹری کشمکش کہلاتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان کی افواج نے پہلے دن سے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ یہاں کسی جمہوری حکومت کو چین سے نہیں چلنے دے گی. تو یہ کشمکش پاکستان میں رہتی ہے, اور وہی سارے منصوبے بناتے ہیں, اور انہی کے بنائے ہوئے منصوبوں کے نتائج ہم نے بھگتے ہیں پچھلے 35-40 سال, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک. دوسرے یہ کہ اس ملک کی پیدائشی کے زمانے سے یہ کشمکش بھی پیدا ہو گئی کہ یہ قومی ریاست ہے یا مذہبی ریاست ہے. تو اس کا بھی فیصلہ نہیں کر سکی یہ قوم, چنانچہ اس کے بھی بڑے بدترین نتائج نکلے ہیں, اور وہ ہم بھگتتے رہتے ہیں. اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ایک انتہا پسندانہ فکر پیدا ہوا ہے ہمارے یہاں. میرے نزدیک اصل وہ ہے, مرض کو اگر آپ اس کی جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے تو پھر وہ کبھی جاتا نہیں. جب ذرا موقع ملتا ہے تو کمپلین دوبارہ ہری ہو جاتی ہے. میرے نزدیک انتہا پسندی کو اور اس کے عوامل کو ہدف بنانا چاہیے, وہ ہمارے یہاں کوئی بھی تیار نہیں ہے. تاہم اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس کے جو نتائج تھے, جو دہشت گردی کی صورت میں سامنے آ رہے تھے, وہ بڑی حد تک کم ہو گئے, کنٹرول ہو گیا. تو قسم تو آپ نے توڑ ہی دی, اور بالکل بہت ہی چند سیکنڈ 30 سیکنڈ باقی ہیں. کوئی ایک شعر اور سنا دیجیے اپنا پسندیدہ, چاہے اپنا سنائے یا چاہے کسی اور کا, لیکن کوئی ایک شعر. مجھے ایک دعا بہت پسند ہے بال کی, آپ نے بھی پڑھی ہوگی. جی. ہے یہی میری نماز, ہے یہی میرا وضو, میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو, راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق, ساتھ میرے رہ گئی ایک میری یاد کی. واہ, بہت خوبصورت. غامدی صاحب, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی, اور کئی لوگ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں فیس بک پر کہ وہ باتیں جو ہم غامدی صاحب سے پوچھنے کی توقع کر رہے تھے آپ نے نہیں پوچھی. تو پلیز آپ ایک دفعہ اور پروگرام میں آئیے گا, اور ہم آپ سے پھر وہ ان باتوں کو پوچھیں گے مذہب کی اور تو دوسرے مسائل کی. بے حد آپ کا شکریہ, اور سامعین اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اور جاوید احمد غامدی صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.